ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شیء امم نہ ہوتا. السلام جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی. زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا. میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں، آپ کے نام کے ایک میم نہیں لکھ سکتا. جناب صدر، شعور کی گتھیاں عاجز ہے، عقل کی انتہا سجدہ ریز ہے، زبان کا مائگی کے اظہار پر مجبور ہے کہ بات اس شخصیت کی ہے جو خالق کا محبوب ہے، جو مخلوق کا پیغمبر ہے، جو انسانیت کا آقا ہے، جو خیر البشر ہے. اس کا مائگر بیچارگی کے عالم میں میں انہی کے دربار میں ملتجی ہوں. بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے. جو سروسر ہے پیغام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. جناب صدر، سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، احمد مجتبیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے، تاریخ عالم کے وہ عظیم شاہکار ہیں جنہیں خدا تعالیٰ نے تمام اولین و آخرین کے لیے بطور نمونہ پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اس قابل ہے کہ اس سے رہنمائی لی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر واقعے سے سبق لیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو عام طور پر 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک ہے مکی دور اور ایک مدنی دور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال ہے، جس میں 53 سال آپ نے مدینے میں گزارے، پھر مکے میں گزارے، پھر ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. بقیہ زندگی کے 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے. ظہور اول ظہور آخر ظہور شمس قمر سے پہلے، ظہور اول ظہور آخر ظہور شمس قمر سے پہلے انہی کا چرچا تھا لا مقام ہجوم شام و سحر سے پہلے. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہجرت مدینہ سے شروع ہوئی. ہجرت مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منتقل ہو جانے کے عمل کو کہتے ہیں. ہجرت مدینہ تاریخ اسلام کا نہایت ہی اہم واقعہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا. اللہ کے حکم سے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو کفار کے مظالم بڑھتے گئے. دین کی سختی آج بھی یاد کرے تو روح کانپ اٹھے. پھر ہجرت حبشہ کا واقعہ پیش آیا. شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا، شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ انقلاب لایا. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی صرف ایک مضمون، ایک باب، ایک دور نہیں تھا بلکہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو تھا جس کے مطالعے سے عقل دنگ رہ جاتی ہے. ایک کمزور قوم کس طرح طاقتور بنی، کم تعداد کے مسلمان کس طرح کفار مکے کے لیے وبال جان بنے، دین کی سر بلندی کے لیے کس کس نے کیا کیا کھویا. اس دور کے چند مشہور واقعات کی صرف سر فہرست ہی میں بول سکتا ہوں. مجھے میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہا، مجھے میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہا، وہ شاہد و جہاں وہ کہاں میں کہا. جناب صدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا. مدنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اہم کام مسجد نبوی کی تعمیر ہے. مسجد نبوی وہی تو بتا کہ سماؤ کیسا پیارا ہوں گا، مسجد نبوی یہ تو بتا کہ سماؤ کیسا پیارا ہوں گا، صحن میں آقا بیٹھے ہوں گے گرد اصحاب کا حلقہ ہوں گا. موقعات مدینہ آپ کی بہت بڑی سماجی خدمت ہے. میثاق مدینہ جو ریاست مدینہ کا آئین تھا، یہود و مشرکین کی سازشیں، پھر جنگیں ہوئی جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے انہیں غزوہ کہتے ہیں. غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک، غزوہ فتح، مکہ پھر صلح حدیبیہ ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانوں کو خطوط لکھے جس میں اسلام کی دعوت دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج سن 10 ہجری میں کیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں. کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا. باتیں سنتا کبھی پوچھتا معنی ان کے،
باتیں سنتا کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاں رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاں رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ جناب صدر، حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصے بعد پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی نے پوری زندگی کا نچوڑ بتا دیا، بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہ بچا تھا کہ جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نمونہ دکھائی نہ دیتا ہے۔ میں اپنی تقریر کو ظفر علی خان کے اس نعتیہ کلام کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ نما کا شعور نہ، گر ارض و سما کی محفل میں لو لاکھ نما کا شعور نہ، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نختوروں سے حل نہ ہوا، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا، جو نختوروں سے حل نہ ہوا، ایک راز بتا دیا کملی والے نے چند اشاروں میں، وما علینا الا البلاغ۔